کیا یہ لباس تیری ماں نے تجھے پہنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لباس مجھے میری ماں نے دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ پہنو بلکہ اس لباس کو اتار کر جلا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سخت الفاظ میں جب یہ دو حدیثیں وہابیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنا اچھلیں گے اور کتنا شور مچائیں گے۔ وہ کہتے دیکھیے صاحب ایک جگہ اس لباس کو تو کفار کا لباس حضور نے کہا، پھر دوسری جگہ اتنی سختی جو ہے آپ نے اس پر برتی ہے اور اتنے سخت جملے استعمال فرمائے کہ اس لباس کو جلا دو، یعنی پھینکو بھی مت، کسی کو دو بھی مت بلکہ جلا دو۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جب حدیث موجود ہے تو اس کے باوجود بھی پھر یہ سنی اور یہ چشتی کہلانے والوں کو کیا سوچتا ہے کہ اس طرح کا یہ لباس زیب تن کرتے ہیں اور اس کو چشتیہ رنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پہلے ایک مختصر سی بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے بے علمی یقیناً ایک عیب ہے۔ اگر کوئی شخص بے علم ہو تو یہ عیب ضرور ہے کہ بے علم ہونا نہیں چاہیے، آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، بے علمی عیب ہے۔ لیکن اگر بے علمی کے ساتھ آدمی اگر خاموش ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہنر ہے۔ اگر کوئی بے علم ہونے کے باوجود خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے اور سمجھے تو یہ پھر اس کے لیے ہنر ہو جاتا ہے کہ بے علمی تو اب ایک عذر تھا، لیکن اگر کوئی بے علمی کے باوجود کہ علم رتی برابر نہیں، توفیق ذرا سی ایک کتابچہ دیکھنے کی نہیں، بخاری کی کبھی شکل نہیں دیکھی، مسلم کو کبھی دیکھا نہیں، ایسے لوگ جو اتنے جاہل اور بے گوار ہوتے ہیں نام نہاد اہل حدیث کے، جنہوں نے شکلیں نہیں دیکھی، صرف نام اپنا اہل حدیث رکھ لیا ہوتا ہے اور صرف کہتے ہیں کہ اماموں کی بات مت مانو، لیکن اپنے مولویوں کی سنی ہوئی بات پر اس قدر جلدی ایمان لے آتے ہیں کہ اپنے مولویوں سے سن کر بغیر تحقیق کے علماء اور مشائخ پر جب زبان درازی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ بے علمی نہیں رہتی، یہ جہالت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جہالت اس دور میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث فرقے کا ترہ امتیاز ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی خود ایسی ہوا۔ اندور میں ایک جلسہ تھا میرا، انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو ڈلی بھی ہے، اس کے اندر میں نے یہی امامہ جو اس وقت میں پہنے ہوئے ہوں، بالکل یہی امامہ، زرد رنگ کا امامہ، اس امامے کو میں نے پہن کر تقریر کی تھی، اور ایک پیلے رنگ کی مطلب جو ہے وہ جاکٹ بھی تھی۔ جب وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آئی تو نام نہاد اہل حدیث کے ننھے منھے بچوں نے بڑے کمنٹس کرنے شروع کر دیے۔ کچھ نے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھی کمنٹس بھیجے اور کچھ نے اسی ویڈیو پر کمنٹس اپنے لکھے کہ صاحب دیکھیے یہ تو پنڈتوں کا لباس پہن لیا ہے، یہ جو امامہ باندھا ہے فاروق رضوی صاحب نے یہ پیلے رنگ کا، تو یہ تو صاحب یہ گیروے رنگ کا امامہ جو ہے یہ پنڈت لوگ پہنتے ہیں صاحب۔ کسی نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ پگڑی لے کر آ لیے اٹھا کے، تو کسی نے کہا صاحب وہ شاکسی مہاراج کی یہ پگڑی اٹھا کے لے آئے ہیں۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بے علمی یقیناً عیب ہے، لیکن بے علم اگر خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے تو پھر یہ ہنر ہے۔ لیکن اگر بے علمی کے ساتھ کوئی بولنے لگ جائے اور تبصرے کرنے لگ جائے اور علماء پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں اور پھر وہ بھی سلسلہ چشتیہ کے مشائخ و بزرگوں پر، تو پھر یہ بے علمی نہیں رہتی، یہ جہالت ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت میں اہل حدیث ہونا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ یہ وصف حدیث دانی کا اور فہم حدیث اور حدیث کو سمجھنا، حدیث کی تشریحات کو دیکھنا اور حدیث کی تہ تک جانا، یہ وصف جو ہے، یہ خوبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے صدقے توفیل میں صرف اہل سنت و جماعت کو عطا کی ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ میں اس پر کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر اس کو آزمانا ہو تو 10 بائے 10 کے حجرے جہالت سے نکل کر وہابیوں کو چاہیے کہ ہمارے بیچ بیٹھے تو انہیں خود احساس ہو جائے گا کہ حدیث دانی کہتے کس کو ہے اور فہم حدیث ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بخاری کی حدیث پیش کی گئی اور کیا نام ہے صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ کفار کا لباس ہے، اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اس لباس کو جلا دو۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے تعلق سے جو صحیح مسلم میں بیان کی ہوئی اور صحیح بخاری میں آئی، اس کے تعلق سے میں سب سے پہلے 3 باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ وہ حدیث جس میں زعفرانی رنگ یا زرد رنگ یا بھگوا رنگ، جو بھی رنگ آپ کہہ لیں، اتنے سارے نام میں نے بتائے اسٹارٹنگ میں، کہ وہ حدیث جس میں زعفرانی یا زرد رنگ لباس پہننے کی ممانعت آئی ہے، وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ سند کے اعتبار سے اس لیے صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم جیسی کتابوں میں حدیث موجود ہے،
لیکن صرف بخاری اور مسلم میں ہونے سے وہ کوئی حدیث قابل عمل ہو جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کسی حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہوتا ہے، لیکن اسی حدیث کا واجب العمل ہونا یا اس حدیث کا ناسخ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے، اور منسوخ حدیث سے استدلال کرنا یا منسوخ حدیث پر لوگوں کو عمل کی دعوت دینا یا منسوخ حدیث کو سند اور دلیل بنانا یہ گمراہیت فرمایا علماء کرام نے. منسوخ عمل کو بطور دلیل اور سند پیش کرنا یہ بہت بڑی گمراہیت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ حدیث منسوخ ہے، اور دوسرا یہ کہ زرد اور زعفرانی رنگ کا لباس پہننا خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو حضور کا خود اس لباس کو پہننا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جو ممانعت فرمائی یہ پہلے کا معاملہ تھا، پھر حضور نے خود لباس پہن کر یہ بتا دیا کہ اس معاملے کو میں منسوخ کر چکا ہوں یا اس معاملے کو میں منسوخ قرار دیتا ہوں. اور تیسری دلیل اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی زعفرانی رنگ کا لباس بھی پہنا ہے، زعفرانی رنگ کے امامے بھی باندھے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ حدیث منسوخ نہ ہوتی تو صحابہ کرام کبھی بھی حدیث کی ممانعت اور رسول اللہ کی ممانعت کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے. تو صحابہ کا اس پر عمل کرنا، زعفرانی رنگ کے لباس اور اماموں کو پہننا اس بات کی دلیل ہے